بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ سورۃ البقرہ پہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی ایمان بالغیب اور دیگر جو اوصاف قرآن مجید نے بیان کیے ہیں متقین کی، ان پہ تفصیل کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ پھر کل کی گفتگو کو مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں یا غیب میں ایمان لاتے ہیں، ایک صفت یہ بیان کر دی ایمان بالغیب، دوسری بیان کی اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، تیسری صفت بیان کی کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، اور چوتھی یہ بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور پانچویں جو صفت قرآن پاک نے بیان کی وہ یہ کہ آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہ 5 صفات ہیں متقین کی، اور یہاں پہ یہ عرض کرتا چلوں کہ صفات تو اور بھی بہت ہیں۔ قرآن مجید نے ان کی نشانیاں، ان کی علامات اور ان کی صفات کو بیان کیا ہے، ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے، لیکن یہ وہ بنیادی باتیں ہیں، یہ بنیادی اوصاف ہیں جو قرآن مجید یہاں پہ بیان کر رہا ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو باقی صفات ہیں وہ انہی صفات سے ہی پھوٹتی ہیں۔ جب یہ صفات ایک مومن اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے، وہ متقی بن جاتا ہے، تو پھر باقی اوصاف اور صفات خود بخود اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، آخر ان کے لیے اللہ پھر کسی اجر کا اور انعام کا اعلان بھی کرتا ہے۔ اب ان کے لیے کیا اللہ نے انعام کا اور اجر کا اللہ نے اعلان کیا، اور کیا اللہ پاک ہمیں پھر ان کے بارے میں بتاتا ہے؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی کامیاب اور کامران ہیں۔ سورۃ البقرہ میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والے اس گروہ کا اللہ نے ذکر کیا، مومنین کا، پھر اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے یعنی کافروں کا، پھر اس کے بعد ایک تیسرا گروہ ہے اس کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 گروہوں کو بیان کر دیا، یعنی جو تیسرا گروہ ہے، بعض مفسرین بلکہ اکثر کے نزدیک تو یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں، اور کچھ مفسرین کا کہنا یہ ہے بعد کا کہ اس کا تعلق صرف یہود کے ساتھ ہے، تو یہ تیسرا گروہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے پہلے گروہ کا ذکر کیا جو قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی مومنین کا جو گروہ ہے، مومنین کی جو جماعت ہے، ان کی جو صفات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کی جو نشانیاں اور علامات ہیں، وہ ہم نے پڑھی، ان کا ترجمہ بھی پڑھا، ان کی تفسیر بھی ہم نے کی۔ اب یہاں پہ یاد رکھیے کہ جو فلاح ہے، کامیابی، جسے قرآن پاک یہ کہتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیاب اور کامران یہی لوگ ہیں۔ قرآن پاک میں ایک لفظ فوز بھی استعمال ہوا ہے، جسے سورۃ آل عمران میں بیان کیا گیا، فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں تمہارے جو اجر ہیں وہ پورے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، فرمایا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر فازہ کا لفظ ہے، جیسے ہم فائز بھی لفظ بولتے ہیں، فوز و فلاح کا لفظ بھی بولتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک کامیاب کون شخص ہے؟ وہ ہے کہ جو جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو گویا کہ خدا کے نزدیک کامیابی اور کامرانی کا معیار ہماری کامیابی اور کامرانی کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ہم صرف دنیا تک ہی کامیابی اور کامرانی سمجھتے ہیں،
کہ دنیا میں عزت ہو جائے، شہرت مل جائے، پیسہ مل جائے، ایک مقام و مرتبہ حاصل ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب ہیں، لیکن یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو فلاح پانے والے ہیں۔ یہ کامیابی آخرت میں تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، لیکن دنیا بھی ان کی ثمر جاتی ہے، کیونکہ جو ہدایت ہے یہ بالکل کلیئر کٹ ہے معاملہ۔ جو اچھے کام کرنے والا ہے اس کا نتیجہ ہر صورت میں نکلتا ہے، اور اگر نتیجہ نہیں نکل رہا تو پھر اس پر فرد کو بھی اور قوم کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کہاں پر اس میں خامی اور کمی رہ گئی ہے، کوئی نقص ہے کہ جس کی وجہ سے نتائج سامنے نہیں آ رہے۔ اب اس کے بعد وہ گروہ کے جو کفار کا ہے، جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے، جو منکرین حق ہیں، اب ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لاتے یا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ جو کافرو ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہم انگلش میں بین ٹو ڈینائی کہتے ہیں، یعنی وہ اس پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے، انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، تو فرمایا کہ ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ پیغمبر کو جب مبعوث کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری وارن کرنا بھی ہے، اور جو اچھے لوگ ہیں، اچھے کام کرنے والے ہیں، ان کے لیے بشارت بھی ہے۔ انا ارسلناک بشیرا و نذیرا، کہ ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے زمین پر جو مبعوث اللہ نے فرمائے، وہ یہ دو ان کی حیثیتیں کہہ لیجیے، یہ دو ان کی ذمہ داریاں کہہ لیجیے، یہ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے تھے، وارن کرتے تھے کہ عذاب آئے گا، جو تم برے کام کرتے ہو ان کے نتائج نکلیں گے، تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔ اور جو ایمان والے تھے، اچھے کام کرنے والے تھے، ان کو بشارت بھی پھر دی گئی۔ تو لہٰذا اللہ کا جو پیغمبر ہے وہ بشیر بھی ہے اور نذیر بھی ہے۔ تو یہاں پر وارن کرنے کی بات کی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ آگے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اللہ نے مہر لگا دی، ختم یعنی مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، گہرا پردہ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہمیشہ کیا جاتا ہے اور نوجوانوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ممکن ہے آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو کہ بھئی جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مہر لگا دی ہے تو سماعت پر بھی، آنکھوں پر بھی مہر لگا دی اللہ نے، دلوں پر بھی مہر لگائی ہے، اور آنکھوں کے سامنے ایک گہرا پردہ ہے، تو پھر ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ اب اس مسئلے کو، اس بات کو ہم ذرا قرآن مجید میں دیکھتے ہیں، قرآن کس انداز سے اس کو بیان کرتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو آپ کو سنتے ہیں، نظر آتا ہے کہ بڑی توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سماعت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ہے، اور أَن يَفْقَهُوهُ، اور یہ پردہ اس طرح ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، یعنی بہرا پن ہے، تو یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ سنتے نہیں ہیں۔ وَيَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ہر نشانی ان پر واضح بھی ہو جائے نا، دیکھ بھی لیں، تو فرمایا لا یؤمنوا بها، تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اسی طرح یہود کے بارے میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِیثَاقَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِیَةً، کہ عہد توڑنے کی وجہ سے جو اللہ سے ان کا میثاق تھا، عہد تھا، کووننٹ تھا، اسے انہوں نے توڑا اور مسلسل توڑتے رہے، تو فرمایا کہ پھر کیا ہوا؟ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو لہٰذا انسان کے اعمال اس کو اس نتیجے تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے مثال میں ایک دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اسے کوئی بیماری ہے، اب اس کو ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ آپ اس میں احتیاط کریں، یا اسے بیماری نہیں ہے لیکن وہ بد پرہیزی اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔
اگر وہ بد پرہیزی نہ کرے اور اپنا لائف سٹائل ہیلدی رکھے تو وہ اس بیماری میں نہیں جائے گا۔ اچھا، پھر بد پرہیزی کر کے ان ہیلدی لائف سٹائل رکھ کر پھر وہ اس بیماری کا شکار بھی ہو گیا، چلیں اب پھر باز آ جائے اور جو ڈاکٹر اس کو ہدایات دیتے ہیں اس پر عمل کر لیں، پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ اب پھر کیا ہوگا؟ اب اس کے اپنے اعمال کا جو نتیجہ سامنے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ لا علاج ہو جائے گا، ایسی بیماری میں مبتلا ہوگا کہ پھر اس کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن مجید بھی اسی طریقے سے مہلت مدت دیتا ہے، وارن کرتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر واپسی نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے ایک اور مقام پر اللہ پاک فرماتا ہے کہ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا خدا بنا لیا۔ وعد اللہ علی علم، اللہ نے اس کو گمراہ کیا علم کی بنیاد پر۔ یہ الفاظ بہت توجہ طلب ہیں۔ بعد مفسرین نے عد اللہ کا ترجمہ یہ کہ اللہ نے اس کو پایا گمراہی میں اور علم کی بنیاد پر۔ اب علم کی بنیاد پر اس سے مراد یہ کہ دلیل کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، یہ نہیں معاملہ۔ اللہ تعالیٰ کا ہدایت کا اور گمراہی کا ایک قانون ہے، ایک طریقہ ہے، ایک سنت ہے اس کی، وہ نہیں تبدیل ہوتی۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی شخص ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اللہ اس کو زبردستی گمراہی کی طرف لے جائے۔ ایک شخص گمراہ ہونا چاہتا ہے، گمراہی کی طرف جاتا ہے، اللہ اس کو زبردستی ہدایت پہ لے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان کی طلب ہے، اس کی خواہش، پیاس، جستجو۔ تو وہ اللہ پاک یہاں پہ فرماتا ہے علم کی بنیاد پر، یہ اٹکل پچو نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ علم کی بنیاد پر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور پھر اللہ ان کی سماعت پر، ان کے قلب پر اللہ مہر لگاتا ہے، وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور پھر پردہ آنکھوں پر۔ ایک مقام پہ فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا، ایمان لاتے ہیں ادھر پھر کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ فرمایا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو ان کے دلوں پر پھر مہر لگ جاتی ہے۔ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں پھر۔ تو لہٰذا قرآن مجید کے ایک مقام کو اگر سمجھنا ہو تو پھر قرآن مجید کے دیگر مقامات کو بھی سامنے رکھ لینا چاہیے، پھر بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اسی آیت کو بھی سمجھیں دیکھیں تو بات بالکل واضح ہے، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، جو کفر پر مصر رہے، پھر ان کے عمل کا نتیجہ قرآن پاک یہاں پر یہ بیان کرتا ہے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے اپنے گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بات اس نقطے پہ ہم کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی دلوں پہ اور سماعتوں پر اور آنکھوں کے سامنے پردہ ہے، گہرا پردہ ہے، تو یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اعمال کا نتیجہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے۔ اعمال برے ہوں گے تو نتیجہ اس کا برا نکلے گا، اعمال اچھے ہوں گے تو ان کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ تو جب ہم ختم اللہ یا طبع اللہ یا طبع کے الفاظ قرآن مجید میں آتے ہیں تو اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ حق کی قبولیت کی جو صلاحیت ہے اس سے یہ لوگ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید نے مختلف مقامات پر بغی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، عدوہ کا لفظ بھی استعمال کیا ہے، یعنی بغی سے مراد ایک نفرت، ایک تعصب اور ایک دشمنی۔ یہ جب کوئی شخص پال لیتا ہے نا اپنے اندر تو پھر اس کے لیے پھر ہدایت اور حق کا دروازہ بھی بند ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہے کہ میں ہدایت کی طرف میں جاتا ہوں یا جو میں کر رہا ہوں یہ درست ہے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے۔ امام راغب اصفہانی نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا میں چاہتا ہوں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عادت الہی ہے، سنت الہی ہے کہ جب کوئی شخص باطل اعتقاد
اور گناہ کے ارتکاب میں حد سے بڑھ جائے اور اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ کسی طرح بھی حق کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو پھر اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس کو گناہ اچھا لگنے لگ جاتا ہے، گناہ کو وہ اچھا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو جب یہ مقام اور یہ حالت انسان کی ہوتی ہے تو پھر گویا کہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی یا مہر لگ گئی اس کے دل پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ یہ فرمایا کہ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا نشان، سیاہ نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نشان لگ جاتا ہے، پھر تیسرا کرے گا، تیسرا نشان۔ آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوتا ہے، ایک ایک نشان سے پھر اس کا سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اب اس کے اندر سے احساس گناہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نتیجہ ہے جس کو قرآن پاک بیان کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو ارادہ دیا ہے، اللہ نے انسان کو جو فطرت دی ہے اس میں خیر و شر کا شعور ہے، اچھائی اور برائی کا شعور ہے، معمولی بات نہیں ہے۔ خیر و شر کا بھی شعور ہے، اور پھر انسان کو ارادہ اور اختیار کی دولت بھی ملی ہے۔ اب اس کے باوجود بھی انسان یہ خیال کرے کہ میرے دل پہ مہر اللہ نے لگا دی تو میرا اس میں کیا قصور ہے۔ میں ہمیشہ ناظرین کرام ایک بات کہا کرتا ہوں کہ ہم جب مذہب کی بات کرتے ہیں نا، ہم مذہب کو بڑے انہونے طریقے سے اور بڑے پراسرار انداز میں مذہب کو سمجھتے ہیں اور مذہب کو پڑھتے ہیں، یعنی اس کی پراسراریت قائم رکھتے ہیں اور قائم رکھنا چاہتے ہیں، پھر اس میں ہم بالکل ہی الجھے رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ مذہب کو آپ اپنی زندگی کے تجربے کی روشنی میں بھی دیکھیے، یعنی ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جو لوگ جرائم کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جرم کرتے ہیں، آخر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہ اس حالت کو پہنچ جاتے ہیں کہ پھر واپس پلٹنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن دلہ دلالم بعیدہ کہتا ہے کہ ایسے گمراہ ہونا کہ دور کی گمراہی، کہ پھر واپس پلٹنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی عام زندگی میں بھی یہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ایمان کی بات ہے نا، اسلام کی بات ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ دیکھیے خود ہمارے اندر کئی مرتبہ کیسی انانیت اور کیسی جہالت آ جاتی ہے کہ ہم اپنی غلط بات کو بھی غلط کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور اسی پر سٹینڈ لے لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر یہی رویہ ہمارا بڑھتا چلا جائے اور ہماری عادت یہ بن جائے تو آپ خود سوچئے کہ ہم کہاں پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے اور اچھائی کا معاملہ بھی یہی ہوتا ہے۔ جب انسان اچھا کام کرتا ہے تو خدا کے فرشتے اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، معاون ہو جاتے ہیں، اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اس کے آس پاس اچھے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس کی دوستی اچھے لوگوں سے ہو جاتی ہے، اس کی صحبت اچھے لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ جب وہ برا کام کرتا ہے اور کرتا چلا جاتا ہے پھر شیطان اس کے ساتھ مل جاتا ہے، شیطان کے چیلے اس کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت اس سے روٹھ جاتی ہے، پھر لعنتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، پھر معاشرے کے جو برے افراد ہوتے ہیں، کرمنل ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے، پھر وہ اس میں گناہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر نیکی کی آواز پر وہ کان نہیں دھرتا، اس کی فطرت ڈھلتی چلی جاتی، اس کی عادت ڈھلتی چلی جاتی اس میں۔ تو قرآن مجید بھی اسی بات کو ہی بیان کر رہا ہے۔ آپ بڑے بڑے مجرموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو صورتحال کیا ہوتی ہے، ان کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید فوکس اسی بات پہ کرتا ہے کہ آپ اپنا تزکیہ نفس کریں، تطہیر نفس کریں، اپنے اخلاق کو بہتر کریں، اپنے من کی طرف، اپنے نفس کی طرف توجہ کریں، اپنے باطن کو سنواریں۔ سارا نظام اخلاق قرآن نے جو دیا ہے وہ بیس ہی اسی پر کرتا ہے، مبنی اسی پر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنائیں۔ تو لہٰذا قرآن مجید نے اس بات کو واضح کر دیا
کہ وہ انسان کے جس کو خدا نے عقل کی دولت دی ہے، ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، اس کو اس کی مرضی دی ہے، اس بنیاد پر اس کی آزمائش ہے، اس سے کل پوچھا جائے گا، تو اب وہ خدا کی طرف نعوذ باللہ یہ منسوب کر دے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو لہٰذا میں تو پھر بے بس ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان کو مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ جس طرح ہم اپنی زندگی میں سارے معاملات کو اپنے اختیار اور ارادے سے کرتے ہیں، تو یہی معاملہ ہمارا اچھائی اور برائی کا بھی ہوتا ہے۔ برائی کی طرف بھی ہمارا یہی رجحان اور یہی طریقہ ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید نے یہ بیان کر دیا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی، ان کی سماعت پر مہر لگائی، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، گہرا پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پہ دوسرے گروہ کا بھی ذکر ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے گروہ کا آغاز ہوتا ہے۔ آج میں صرف اس کا ترجمہ میں بیان کرتا ہوں، پھر تشریح انشاءاللہ تفسیر اس کی ہم کل بیان کریں گے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، بعد لوگ من یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پہ، وبالیوم الآخر یوم آخرت پہ، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ مومنین نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور جو ایمان لائے ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ تو صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ نعوذ باللہ کہ اللہ کو دھوکہ دینا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا، لیکن اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قرآن کی وحی اتر رہی ہے، اللہ کی کلام اللہ کا اتر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ مرض ہے۔ اب یہ مرض کیا لفظ ہے، اس پہ ہم کل روشنی ڈالیں گے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ ان کی مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ یہ جھوٹ بولتے، یہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں کہا جائے کہ زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی بے شک ہم ہی اصلاح کرنے والے، ہم کب فساد کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، فرمایا خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ ان آیات کی تفسیر ہم کل بیان کریں گے۔ ایک وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ دوں۔ آپ کے سوالات کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نلکا لگواتا ہے اور کوئی اس نلکے کو، واٹر پمپ ہے تو اس کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے، تو کیا لگانے والے کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ جیسے کئی لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، کوئی مثال کے طور پہ کوئی پودا لگا دیتا ہے، تو کوئی آتا ہے اور شرارت کرتے اس پودے کو اکھاڑ کر لے جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کوئی پانی کے لیے واٹر ڈسپینسر لگوا دیتا ہے، اب ہم نے دیکھا کہ گلاس ساتھ ہوتا ہے تو وہ کوئی گلاس اتار کر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی واٹر ڈسپینسر کو خراب کر دیتا ہے یا چوری کرتا ہے، تو اب جو لگوانے والا ہے، جس نے پیسے خرچ کیے، جس نے وقت دیا، تو کیا اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس شخص کو ثواب ملتا رہے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس کا جو واضح جواب ہے وہ تو یہی ہے کہ بھئی کہ جب تک وہ نلکا لگا رہتا ہے تو ثواب ملتا ہے، اور جب وہ نلکا اکھڑ گیا یا اکھاڑ دیا کسی نے تو پھر اس کا ثواب نہیں ہے، چونکہ وہ اب لوگوں کے لیے وہ موجود نہیں ہے کہ جس سے پیاسے اپنی پیاس کو بجھائیں یا پرندے پانی پئیں، تو وہ ایک لحاظ سے وہ معاملہ رک گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ محدود نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اسے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ اگر وہ اپنے والدین کو دن میں 100 مرتبہ دیکھے تو کیا پھر بھی اس کو اسی طرح ثواب ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ اطیب ہے، بہترین، یعنی وہ اجر دینے والا ہے اپنے بندے کو۔ جب ایک انسان مثال کے طور پر جس نے یہ نلکا لگوایا تو وہ اس معاملے میں دکھ میں مبتلا ہو جاتا ہے، غم میں، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی اگر یہ لگا رہتا تو مجھے ثواب اور اجر ملتا، اب تو یہ اکھڑ گیا تو میرا اجر اور ثواب بند ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر اس کے اندر یہ احساس ہے اور یہ اللہ سے تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں بڑھ کر اس کا اجر اور ثواب اس کا عطا کرنے والا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ آخری بات یہ ہے کہ جو اس طرح غلطی کرنے والا ہے اور یہ گناہ کرنے والا ہے کہ وہ اکھاڑ کر لے جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس طرح مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس نے غیبت کی ہے تو کل قیامت کے دن رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ مفلس ہوگا۔ جیسے آپ نے صحابہ سے پوچھا جانتے ہو مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ہم تو مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس مال دولت نہیں۔ فرمایا کہ نہیں، یہ دنیا کا مفلس ہے، آخرت کا مفلس وہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی کی غیبت کی ہوگی، برائی کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا اور کسی کا حق مارا ہوگا، تو کیا ہوگا کل قیامت کے دن کہ پھر اس کو، مظلوم کو اور ظالم کو بھی بلایا جائے گا، اور پھر کیا کیا جائے گا کہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ اس مظلوم کو دی جائیں گی۔ اگر پھر بھی معاملہ برابر نہیں ہوگا تو پھر اس کے گناہ مظلوم کے اٹھا کر ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اب اس طریقے سے معاملہ برابر کیا جائے گا اور مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو ایسا شخص کہ جو یہ حرکت کرتا ہے، جس نے اسے ثواب سے محروم کر دیا، کہ جس نے پیسہ خرچ کیا، وقت دیا اور شوق سے یہ کام کیا، اگر وہ یہ کام یعنی اس کا روک دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بہت سے طریقے اور راستے ہیں۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے۔ تو لہٰذا جو نیکی کا کام کرتا ہے اس کو اجر ملے گا، یقینی طور پر ملے گا، اور جو اس میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، تو یہ عمل اس کا ہرگز اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال ہے کہ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میں مختصر بتا دیتا ہوں، سوال ذرا لمبا ہے، کہ ایک خاتون ہے جو 60 سال سے عمر زیادہ ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، والدین کے مکان میں وہ رہتی ہے، اور وہ اپنے بھائیوں سے تقاضا کرتی ہے کہ مجھے وراثت دی جائے، لیکن بھائی وراثت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ بس جب تک تم زندہ ہو بس اس گھر میں تم رہتی رہو۔ اور وہ خاتون کہتی ہے کہ کسی کو میرے ساتھ رہنے بھی نہیں دیتے، کہتے ہیں اکیلی رہو، کھانا شانا ہم دے دیتے ہیں تو لہٰذا تم یہاں پہ رہو، لیکن وہ کہتی ہیں میں اپنی وراثت مانگتی ہوں تو مجھے وراثت وہ نہیں دیتے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے چلے گئے تو والدین کی جو جائیداد ہے وہ وراثت ہے، اور اس کی جو تقسیم ہے وہ وفات کے بعد ہونی چاہیے، یہ فرض ہے۔ اور کوئی وارث اگر یہ سلوک کرتا ہے کہ اپنی بہن یا اپنے بھائی کو وراثت نہیں دیتا، اس میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، تو وہ گناہ گار ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وعید سنائی ہے کہ جو وراثت کو کاٹتا ہے، ناحق زیادتی ظلم کرتا ہے، تو اس کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ تو یہ تو سیدھا اور سادہ جواب ہو گیا کہ جیسے ہی دنیا سے کوئی جاتا ہے، جو اس کے پیچھے جائیداد ہے، جو قرآن پاک نے وارث بیان کر دیے، ان کو ان کا حق ملنا چاہیے۔ ہاں، اس کے بہت سے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، یعنی ایک تو طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو بھائی ہیں وہ خود مل کر جو حق بہن کا بنتا ہے وہ اس کو دے دیں، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں اس پر تیار تو پھر بہن کو حق ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے اور عدالت سے رجوع کرے اور اپنا حق مانگے۔ تو لہٰذا اس مسئلے کو کسی ڈھنگ اور کسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ماں باپ نے وراثت چھوڑی ہے اس کو بہترین طریقے سے شریعت کے مطابق اس کو طے کر لیا جائے اور اس کو حل کر لیا جائے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسے واقعات ہمیں سننے کو ملتے ہیں،
ख़ाس طور پر بہنوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک رویہ ہے کہ بھئی ہم نے تمہیں گھر سے جب رخصت کیا تھا، تمہاری شادی کی تھی، تو ہم نے اس وقت تمہیں جہیز دیا تھا، ہم نے تم پر خرچ کر دیا تھا، تو لہٰذا اب ماں باپ کی وراثت میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ رویہ بھی اختیار کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ظلم کا رویہ ہے، اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے کسی کا حق ہتھیاتا ہے اور کسی کو بلیک میل کرتا ہے، تو وہ کل خدا کی بارگاہ میں اپنے اس برے عمل کا، اپنے اس ظلم کا اور غصب کا خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ وقفے کے بعد مزید چند سوالات کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سوال اے آئی کے حوالے سے ہے، اور یہ سوال اکثر علماء سے پوچھا بھی جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوال بھیجا گیا ہے کہ کیا اے آئی سے فتویٰ لیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو اے آئی کا جو فنکشن ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیجئے، تو پھر یہ مسئلہ آپ پر واضح ہو جائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اے آئی آپ کو معلومات جمع کر کے یہ دے سکتی ہے، یعنی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے معلومات آپ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کو حوالے جو ہیں، حوالہ جات یا حوالے ریفرنسز، وہ بھی آپ کو نکال کر دے سکتی ہے۔ آپ کو اقتباسات بھی دے سکتی ہے۔ اچھا، اے آئی آپ کو کبھی جو سیاق و سباق ہے، مقاصد شرعیہ ہیں، یا جو معاشرتی حالات ہیں، ان کو نظر انداز کر کے بھی آپ کو جواب دے سکتی ہے۔ یعنی آپ نے جو اس کو کہنا ہے، اب آپ کا سوال کیسا ہے اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک انسان تو انسان سے سمجھ سکتا ہے اس بات کو، لیکن اے آئی کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی آپ کے مائنڈ کو پڑھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آپ کس سوچ کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، اور آپ کس بات سے اتفاق کر رہے ہیں، کس سے اختلاف کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ وہ آپ کو پھر آپ کے من پسند انداز میں آپ کہہ لیجئے، وہ آپ کو جواب دے دیتی ہے۔ تو لہٰذا جو اے آئی کا کام ہوتا ہے کہ آپ مدد لے سکتے ہیں اس سے، معلومات کے سلسلے میں کوئی مطالعہ آپ کر رہے ہیں تو آپ اس میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن جو حتمی رائے ہوتی ہے، فتویٰ ہوتا ہے، وہ اے آئی کا کارآمد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جب ہم فتوے کی بات کرتے ہیں تو فتاوی عالمگیری میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فتویٰ صرف وہ دے سکتا ہے جو فقہ میں مہارت رکھتا ہو اور اس کے قواعد اور فروع کو جانتا ہو، یعنی اصول بھی جانتا ہو، اس کے فروع بھی جانتا ہو، پھر وہ فتویٰ دے سکتا ہے۔ بر صغیر میں چونکہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ ہم علماء سے پوچھتے ہیں، ہمارے ہاں باقاعدہ دارالفتویٰ جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہوتا ہے، دارالافتاء، جہاں سے لوگ جا کر فتویٰ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے کوئی رائے معلوم کرنی ہے، کوئی فتویٰ لینا ہے، آپ کا کوئی سوال ہے، تو بہتر اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی عالم سے آپ رجوع کریں اور عالم سے پوچھیں۔ ہاں، اس حد تک ضرور اس کا فائدہ ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی آپ کے پاس ایک بنیادی علم آ جائے گا، بنیادی معلومات آ جائیں گی۔ آپ پھر اس کی روشنی میں جب آپ کسی عالم کے پاس جائیں گے تو کم از کم بات سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں ایک اور طریقہ بھی تجویز کیا کرتا ہوں کہ آپ جس طرح کوئی آپ کو بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ 2-3 ڈاکٹر سے آپ رجوع کرتے ہیں، اسپیشلسٹ سے رجوع کرتے ہیں، تو پھر آپ کوئی رائے قائم کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کوئی رائے قائم کر لیں۔ تو اسی طریقے سے کوئی مسئلہ ہے، اے آئی سے ضرور پوچھیے، پڑھ لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، آپ کی معلومات میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر علماء سے بھی آپ رابطہ کر لیجئے، جو اس سے متعلق مہارت رکھنے والے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیجئے تو وہ آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو لہٰذا مکمل طور پر انحصار کرنا اے آئی پر، یہ ممکن ہے کہ آپ کے لیے علمی حوالے سے اور شرعی حوالے سے کوئی مشکل پیدا کرنے کا باعث نہ بنے۔ اب اس کے بعد ایک سوال جو اس وقت میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فرقہ واریت ہے،
یہ نوجوان بھی اس پر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرقہ واریت ہے اور ہر کوئی اسلام کی بات کرتا ہے، اور نوجوان ہیں، عوام ہیں، لوگ ہیں، وہ منتشر ہیں، انتشار کا شکار ہیں، تو وہ کیا کریں؟ دیکھیے، اصل مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ شخصیات کو، فرقوں کو، مسالک کو جب آپ معیار حق بناتے ہیں، یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن اور سنت کو معیار حق بنائیں اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ملتا ہے دین، آپ اس کو لے لیجئے، بس اس پر تسلی رکھیے اور اس پر قناعت کیجئے، تو سارے مسئلے حل ہیں۔ لیکن جب آپ شخصیات کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو معیار حق بناتے ہیں یا اپنے مسلک اور اپنے فرقے کو بناتے ہیں، تو یہاں سے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو آخر میں حسب معمول ایک حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر کسی کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ ایک دن میں نہائے، تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے گی، واضح بات ہے دن میں 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح مومن کہ جب 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اسی طریقے سے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے کہ جس طرح نہر میں 5 مرتبہ ایک دن میں نہانے والا میل کچیل سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اسی طرح مومن گناہوں کی میل کچیل، نجاست اور گندگی سے پاک اور صاف کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کل انشاءاللہ تعالی ہم اس تیسرے گروہ پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ آپ تمام حضرات کے دیکھنے کا بہت شکریہ۔